बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर PP 51 चौधरी हमाद फ़ारूक चीमा मौजूद हैं। ये बड़ी तेज़ी के साथ मुल्क की सियासी हालात जो बदल रहे हैं उन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे इनके साथ और इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत और PTI में जो अख्तलाफ या पर्चे वगैरह या जो भी सियासी कशमकश हो रही है उस पर इंशाल्लाह आपको आगाही कर देंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, आपने जाना कहीं नहीं है, इसको पूरा देखना है। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी माँ साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्टी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप ठीक हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आज का मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि इस मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इस वक्त जो चल रही है आप क्या कहेंगे? देखें जी, बहसीत एक आम शहरी एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तानी सियासी तारीख़ का भी और मुआशी तारीख़ का भी बदतरीन दौर है। जिस कदर तेज़ी से हमारे रुपए की कदर गिरी है और जिस कदर ज़ालमाना तरीके से हुकूमत ने टैक्सेस का नफाज किया है और बिजली के बिल आप देख लें, आप पेट्रोलियम की मसनूआत देख लें, जिस तरीके से आवाम की कमर इस 4 महीने में तोड़ी गई है, इसकी नज़ीर पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये बात बरमला कह चुके हैं कि अगर हमारी हुकूमत को हटाया गया और हमें बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इक़्तिदार से अलग किया गया तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन होगा। और आवाम ने देखा है कि ये जो नाअहल और करप्ट टोला है, इसके आने के बाद जो अवामी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, वो हम तो चलें एक सियासी वर्कर की हैसियत से बात करते हैं तो लोग उसको पॉलिटिकली ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अगर आप गली मोहल्ले में आम लोगों से, आम पाकिस्तानियों से पूछें तो यकीन जानिए कि आम पाकिस्तानियों की कमर टूट चुकी है, उनकी जो क़ुव्वत हरीद है वो जवाब दे चुकी है। और बहसीत पाकिस्तानी हम भी इसी तरह अपनी कौम के साथ परेशान हैं जिस तरह एक आम आदमी परेशान है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें बहुत जल्द पाकिस्तान के हालात में बेहतरी पैदा करे और अवामी उमंगों की तर्जमान हुकूमत, जो कि इस वक्त आपको पता है तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, उसको इक़्तिदार में यानी वफाक के इक़्तिदार में वापस आने का मौका मिलना चाहिए। और ये मौका हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई वैसे मौका दिया जाए, हम चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जिसके ज़रिए इक़्तिदार जो है वो नई हुकूमत को मुंतकिल किया जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म फ़ैसले करके आवाम को इन मुश्किलात से निकाल सके और मुल्क की बेहतरी का बाइस बन सके। शमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 51 के आप सीनियर नायब सदर हैं, तो इस वक्त हल्का में आपकी जो सियासी मसरूफियात हैं वो कैसी हैं, वो ज़रा बता दीजिएगा। देखें जी, इस वक्त हमारे हलके में चूँकि रिसेंटली पिछले साल एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से कंटेस्ट किया और 4000 के मार्जिन से हम ये इलेक्शन लूज़ कर गए। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके में जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके लिहाज से बहुत इम्प्रूव किया है और अब हमें ज़रूरत है कि हम आवाम से रब्ता रखें और ये अवामी रब्ता मुहिम जो है वो जारी है। इस सिलसिले में मैं ये बात बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि जिस हलके में आप बैठे हुए हैं, इसके जो लीडर हैं मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, वो बग़ैर किसी तातल के आवाम के साथ राब्ते में हैं। वज़ीराबाद सिटी में उनका ऑफ़िस मौजूद है। फ्राइडे को और संडे को उनकी हाज़िरी हलके में यकीनी होती है और वो लोगों के मसाइल को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि जिस हद तक मुमकिन हो उनके मसाइल के हल में मावन होते हैं। तो ये तो हमारी कह लें जो हमारी क़यादत की सतह पे राब्ता है। और बाकी जो तंज़ीम का राब्ता है, तंज़ीम अभी रिसेंटली इलेक्शन के बाद दोबारा वजूद में आई है। तो अब हमने डोर टू डोर जो हमारे पहले तो वर्कर्स हैं और हमारे मुकामी लीडर्स हैं उनके साथ राब्ते की मुहिम शुरू की है और हम अपने जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अवामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं और आवाम के मसाइल को उजागर करें ताकि वज़ीराबाद जो है, जो कि एक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस रहा है हिस्ट्री में, इसको दोबारा इसका मुकाम दिलाने में जो है अपना मेन किरदार अदा करें। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से वज़ीराबाद को जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इसने काम किया और वो दिए हैं।
جیسے کہ ابھی وزیر آباد کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا مسئلہ تھا. وزیر آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ شہر کی 3 یونین کونسلز جو ہیں وہ پل کے دوسری طرف ہیں, 2 جو ہیں نظام آباد اور الہ آباد اس طرف ہیں. تو جو انٹر سٹی ہمارا جو ٹریفک تھا اس کے درمیان بڑا لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا, بڑا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. تو پی ٹی آئی نے اور محمد احمد چٹھا نے اور ہماری تمام جو مقامی قیادت ہے اس نے یہ مدعا جو ہے وہ پنجاب حکومت تک اٹھایا, اور ہم نے جو ہے یہ جو پچھلا ہمارا بزدار صاحب والا ٹینیور تھا اس میں ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کروایا, جو کہ وزیر آباد سیالکوٹ بائی پاس تھا. تو اب جو پرویز لائی صاحب جب انہوں نے دوبارہ اقتدار سنبھالا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ جلد جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا, اور یہ ایک بہت درینہ مسئلہ تھا وزیر آباد کے لوگوں کا, یہ حل ہوگا. اس کے علاوہ جو ہم سمجھتے ہیں وزیر آباد میں آپ کو پتہ ہے کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے, اور یہ جو وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس سے 3-4 ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو یہاں پہ ایک معیاری علاج کی سہولت میسر ہے, جو کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوا. اس سے پہلے تو اس کی او پی ڈی چل رہی تھی 1 بجے تک. تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی جو مقامی ہماری قیادت ہے اور ہماری جو پنجاب کی قیادت ہے, اسپیشلی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور اب پرویز لائی صاحب اسپیشل انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یہ ہم نے ایک بہت وزیر آباد کے لوگوں کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خدمت ہے جو ہم نے کی ہے. اچھا, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تحصیل وزیر آباد جو ہے اس کو ڈسٹرکٹ میں لایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, وزیر آباد کو ضلع بننا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وزیر آباد کے جو بھی اس کی جو ٹیریٹوریل تقسیم ہے, اگر وہ اس کو جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن دیکھ رہی ہے اس میں ہماری جتنی بھی وزیر آباد کے لوگوں کی رائے ہے اس کو فوقیت ملنی چاہیے, اور وزیر آباد کو یقیناً ضلع بننا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا, وزیر آباد ضلع بنتا ہے تو ہم اسے خوش آئند قرار دیں گے. لیکن وہ حافظ آباد کی طرح اور جس طریقے سے وہاں پہ انہوں کو ڈسٹرکٹ ڈویژن گجرات میں شامل کیا گیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شروع سے سینٹر جو ہے وہ گوجرانوالا رہا ہے, اور ہمارے لوگوں کی جو کہہ لیں توجہ جو ہے, ترجیح جو ہے وہ گوجرانوالا رہی ہے. تو اگر ہمیں گوجرانوالا کے ساتھ رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ زیادہ کنوینئنٹ ہوگا, اور یہ بات ہم اکثریتی رائے بھی یہی ہے وزیر آباد کی. آپ صحافی ہیں, آپ نے مختلف سیکشن کے لوگوں کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا ہوگا, تو ہم بھی اس اکثریتی رائے کے ساتھ ہیں کہ وزیر آباد کو ضلع بننا چاہیے اور ہر صورت بننا چاہیے, اور اس کو گوجرانوالا ڈویژن کا حصہ رہنا چاہیے, کیونکہ ہماری تاریخی جو نمائندگی ہے وہ گوجرانوالا کے ساتھ ہی رہی ہے. ویسے بھی دریا جو ہوتے ہیں یہ نیچرل حد بندی ہوتے ہیں کسی ٹیریٹری کے درمیان, تو یہ ہماری رائے ہے. باقی جو پنجاب حکومت جس طریقے سے فیصلہ کرے گی یا جو بھی مقامی جغرافیہ کو دیکھ کے جو فیصلہ ہوگا, انتظامی معاملات کو دیکھ کے, اس کے بعد پھر رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کا ہے. اچھا, اس وقت جو پارٹی ہے آپ کی نیشنل لیول پہ, اس پہ کافی سارے جو ہیں وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ یہ اکیلی نون لیگ کے تو نہیں ہے نا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یعنی جس میں شہباز گل صاحب اس وقت کافی تشدد کا نشانہ بھی بنے اور ان کو کافی حالات کا سامنا ہے, عمران خان صاحب کو کافی سامنا ہے, تو اس ہم نے سنا تھا کہ ضیاء دور میں لوگوں کو کوڑے مارے گئے, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ ضیاء دور میں کسی کو ننگا کر کے اس کے جو مخصوص اعضاء ہیں ان کے اوپر بجلی لگائی گئی. یہ بربریت تو گنٹانمو میں ہوتی تھی جو اب پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے, اور ریاستی اداروں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ ایسا کرنے والے افراد کون ہیں, ان کا تعین کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, کیونکہ ایک ریاست کا وجود قائم رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آئین اور قانون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو یقیناً یہ جو بھی عمل ہو رہے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے, اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ایک نڈر آدمی ہیں اور وہ اس کے خلاف پہلے دن سے آواز بلند کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی عملداری
اور پاکستان کے آئین کی فوقیت کی بات کی ہے، تو یقیناً جو یہ ہو رہا ہے اس کی ہر سطح پہ مذمت ہو رہی ہے، اور یہ ایک پورا شوب دور ہے، گزر جائے گا، اور ان لوگوں کو تاریخ کے کٹہرے میں لوگ کھڑا کریں گے جب، تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی کی ہے۔ اور بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میں ہر سطح پہ اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور تمام جو پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں ظلم سہنا بھی ایک بری بات ہے، ہمیں ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے، یہ ہمارا ایک حق ہے، اور یہ ایک بحیثیت مسلمان بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ آزاد رائے کو دبایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے حقوق کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت عوامی سطح پر بہت سارے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ الیکشن میں آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 4000 پر ہم لوز ہوئے، تو اس وقت بہت سارے حالات چینج ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن آ جائے تو آپ کس حد تک اپنی جیت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح ہو جائے گی؟ دیکھیں بھٹی صاحب، اس وقت جو سینٹرل پنجاب کی پورے پاکستان کی پوزیشن، تو آپ نے کراچی کا الیکشن دیکھا، آپ نے ابھی بائی الیکشنز جو ہو رہے ہیں ان کے رزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ابھی جو الیکشن پنجاب اسمبلی کے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ نے نتائج کو دیکھ لیا، تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے مضبوط عوامی جماعت کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، اور اس وقت اگر الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے مقابل شاید ہی کوئی قوت اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں یہ جو ہمارا حلقہ ہے پی پی 51 اور این اے 73، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے مضبوط حلقہ ہے، اس میں محمد احمد چٹھا صاحب نے اپنی ڈٹرمنیشن سے، اپنی محنت سے، عوام کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ رابطہ رکھتے ہوئے اس حلقے کو بہت مضبوط اور مؤثر کیا ہے۔ پلس جو اب رجیم چینج کا آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد جو حالات بنے ہیں، جس طریقے سے عوام کو بجلی کے بلوں کا سامنا ہے اور جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات بڑھی ہیں، لوگوں کا کام کاروبار ہی ختم ہو گیا، تو جو عوامی غصہ ہے اس کا اظہار لوگ پھر ووٹ سے نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ تو یقیناً اگر اب الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے یہ الیکشن جیتے گی، اور اس کے لیے ہم بھرپور محنت بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم وزیر آبادیوں سے مکمل رابطے میں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا دیکھیں چھوٹا شہر ہے، اس کی کاٹیج انڈسٹری ہے، اور یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، میرا تعلق چونکہ شعبہ تعلیم سے ہے، لیکن میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، اور ان کا تعلق کٹلری کی مختلف جو فیکٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ اونرز ہیں، تو میں یہ بات برملا یہ کہہ سکتا ہوں اپنے دوستوں کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جتنا کام پاکستان تحریک انصاف کے لاسٹ 3.5 سالہ دور میں وزیر آباد میں، باقی شہروں کو چھوڑ دیں، ہوا ہے، اتنا پاکستان کی پریویس ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ بات بھٹی صاحب آپ کسی بھی وزیر آبادی سے جو اس صنعت سے وابستہ پوچھیں گے تو وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ تاریخی کام ہوا، اور جو بدترین صورتحال یہ حالیہ 4 مہینوں میں بنی ہے، یہ بھی تاریخ کی بدترین صورتحال ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سینٹرل پنجاب کی ایک ایجوکیٹڈ تحصیل ہے اور یہ وزیر آبادی جو ہیں، یہ کیا سپیئر کریں گے؟ کیا یہ غلام ہیں؟ یہ یقیناً اپنے غیظ و غضب کا اظہار اپنے بیلٹ پہ کریں گے، اور ہم نے نمائندے جب بھی دیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آباد میں جو بھی نمائندہ دیا، جو ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے آیا ہے، ہم نے شرافت کو ترجیح دی ہے، ہماری پارٹی نے ہمیشہ ایسے لوگ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجے ہیں کہ جو بالکل ان کی کسی قسم کا ان کا کوئی کرپشن کا، کسی قسم کا ان کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے جب ووٹ مانگنے آئیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ وزیر آباد کے جو شہری ہیں، وزیر آباد سٹی کے، وزیر آباد کے دیہات کے، وزیر آباد کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس دفعہ بھرپور مینڈیٹ دیں گے، اور یہاں سے جو بھی ہمارے نمائندے ہوں گے ان کو کامیاب کر کے ایوان میں بھیجیں گے، اور وزیر آباد کی بھرپور نمائندگی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی۔
जी नाज़रीन, इस वक्त आपने चौधरी हमाद फ़रूख चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अवामी जो हम आवाम का जो साथ है वो हम हर हाल में हमारे साथ है, क्योंकि जो सब मौजूदा हुकूमत की जो 4 माह की जो कारकर्दगी है उससे लोग काफ़ी नाला हैं, काफ़ी गुस्सा भी है। इस हद तक महंगाई पहुंच चुकी है जो कि गुज़श्ता 75 सालों में नहीं हुई। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आप देख रहे हैं, इमरान खान के साथ जो अवामी मोहब्बतें हैं वो बेशुमार हैं, वो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और बहुत बड़ी मजबूत तरीन हुकूमत होगी और इंशाल्लाह काम भी होंगे, मुल्क भी आगे जाएगा। तो इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी और हमाद फ़रूख चीमा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।